بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اساتذہ کرام، ڈیئر ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، حکومت پنجاب نے عارضی اساتذہ کی بھرتی کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے ڈیئر اساتذہ کرام، تمام ناظرین جو ہمارے دیکھنے والے چاہنے والے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے جو کہ عارضی اساتذہ کرام کی بھرتی کا شیڈول جاری کر دیا ہے، اور یہ 6 اضلاع میں یہ بھرتی کا شیڈول آ گیا ہے۔ کون کون سے اضلاع ہے؟ ڈی جی خان، گجرانوالہ، رحیمیار خان، میاں والی، راجن پور اور سیالکوٹ۔ جی ہاں ناظرین، ہائرنگ آف سکول ٹیچر انٹرنز ایس ٹی آئیز فیس 1 کا جو ہے شیڈول آ گیا ہے۔ اس شیڈول میں ہم آپ کو پوری اور مکمل ڈیٹیل سے سمجھائیں گے کہ کس طرح اس کا اپلائی کرنا ہے، کہ میرٹ کیسے بنے گا، کتنے ٹیچرز جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سے کس کوالیفیکیشن کے جو ہیں کینڈیڈیٹ وہ اس ٹیچر ایس ٹی آئیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کا ریڈ بٹن بالکل آپ کے سامنے ہے، اس کو پریس کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے حکومت پنجاب نے ایس ٹی آئی یعنی سکول ٹیچر انٹرنز فیس 1 کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے، اور کس اضلاع میں یہ بھرتی ہوگی۔ فیس 1 میں یعنی ڈیرہ غازی خان، گجرانوالہ، رحیمیار خان، میاں والی، راجن پور اور سیالکوٹ۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل ڈیٹیل معلوم ہو جائے۔ بالکل اگر آپ نے یہ سکپ کیا تو پھر آپ کو اس کی معلومات صحیح نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ ویڈیو کچھ لمبی بھی ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ ناظرین، آپ یہ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں کہ ایس ٹی آئی سکول ٹیچر انٹرنز پروگرام فیس 1 ہے، تو یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ سمجھاؤں گا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اہلیت کس کس کی ہے اور ایج لمٹ کیا ہے، عمر کی حد کیا ہوگی، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن ہے۔ ایج شیل بی ڈیٹرمائنڈ فرام سیکنڈری سکول کرائٹیریا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی میل کی کم سے کم 20 سال عمر ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 50 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں جو میل حضرات ہیں اس ایس ٹی آئی کے لیے۔ کم سے کم 20 سال اور سب زیادہ سے زیادہ 50 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہے فیمیل کم سے کم 20 سال کی عمر ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 55 سال تک جو فیمیل ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فیمیل کے لیے 5 سال زیادہ رعایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کوالیفیکیشن۔ جی ہاں ناظرین، کوالیفیکیشن کیا کیا ہوگی، منیمم کوالیفیکیشن کیا ہوگی۔ سب سے پہلے ہے پرائمری سکول۔ آپ پرائمری سکول ہے، اس کے لیے جو پرائمری سکول میں جو اپلائی کریں گے اس سے کم جو تعلیم ہے وہ میٹرک سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اگر پرائمری سکول میں آپ میل فیمیل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کم سے کم جو کوالیفیکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ میٹرک سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر میل فیمیل حضرات ایلیمنٹری سکول میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو کم سے کم تعلیم ہے انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے لازمی ہونی چاہیے۔
اسی طرح سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکول، یعنی کہ ہائی اور ہائر سیکنڈری سکول میں جب آپ اپلائی کریں گے، اس کے میل اور فیمیل کی جو کم سے کم تعلیم ہے بی اے ہونی چاہیے، یا بی اے ایس سی ہونی چاہیے، یا بی ایس سیکنڈ ڈومین ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ کو میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری کی پوری معلومات مل جائے۔ پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ ایج لمٹ کم سے کم 20 سال اور زیادہ سے زیادہ 50 سال ہونی چاہیے میل کے لیے، فیمیل کے لیے کم سے کم 20 سال اور زیادہ سے زیادہ 55 سال۔ اسی طرح پرائمری سکول جو کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، پرائمری سکول جو ہے وہ کم سے کم میٹرک تعلیم ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایلیمنٹری سکول میں اپلائی کرنے کے لیے کم سے کم تعلیم ایف اے ہونی چاہیے، اور اسی طرح سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری سکول میں کم سے کم تعلیم بی اے، بی ایس سی یا بی ایس ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے، اس کو راستے میں نہیں چھوڑیں گے، آگے بھی ہے تو آگے دیکھ رہے ہیں ایلیجیبلٹی کون سے امیدوار جو ہیں یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ ریزیڈنٹ آف سیم نیبرہڈ، ولیج، پنچایت، کونسل، دی فنکشن council where school exists is are only eligible to apply for school teacher interns۔ جی ہاں ناظرین، بہت پتہ کی بات ہے کہ اہلیت کن امیدوار کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہے ہمسایہ گاؤں میں جو سکول کے ساتھ جو ایک گاؤں ہے اس سے جو امیدوار اپلائی کریں گے تو ان کے لیے زیادہ ان کو ترجیح دی جائے گی یونین کونسل کی سطح پر اور ولیج کی سطح پر وہ اہلیت رکھ سکتے ہیں ایس ٹی آئی کے لیے۔ دوسرا ہے اسکول کونسل ریکروٹمنٹ کمیٹی شیل ویریفائی دی ریزیڈینشیل اسٹیٹس فرام دی ریزیڈینشیل سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی ولیج، پنچایت، نیبرہڈ کونسل۔ جی ہاں ناظرین، جو اسکول کونسل ہے، اسکولز میں اسکول کونسل بنی ہوئی ہیں، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، تو وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ آیا یہ جو امیدوار ہے جس نے اپلائی کیا ہے آیا وہ اس گاؤں کا ہے، ولیج کا ہے یا یونین کونسل کا ہے، وہ اس کی ویریفائیفیکیشن کریں گے، ویریفائڈ کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، تو اہلیت کا جو معیار ہے وہ اسی گاؤں کا ہونا چاہیے، اسی پنچایت کا، اسی یونین کونسل کا ہونا چاہیے۔ اس کو ویریفائڈ کون کرے گا؟ اسکول کمیٹیز جو بنی ہوئی ہیں اسکول کونسل کی، وہ ویریفیکیشن کریں گے کہ ہاں جی ہاں یہ امیدوار جو ہے اسی گاؤں کا ہے۔ اس کے بعد رینکنگ کرائٹیریا فار ایس ٹی آئی، اس کے جو رینکنگ ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے ایس ٹی آئی پرائمری لیول جو ہے، پرائمری لیول کے لیے اکیڈمک کوالیفیکیشن کیا ہے، یعنی کہ ایک میرٹ کا جو بنے گا رینکنگ کرائٹیریا وہ کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی آئی پرائمری لیول کے لیے جو ہے سیکنڈری سکولز سرٹیفکیٹ کی جو 55 مارکس ہوں گے، ہائر سیکنڈری سکول کے یعنی ایف اے کے 15 مارکس ہوں گے، گریجویشن کے 15 مارکس ہوں گے، ماسٹر ڈگری کے 10 مارکس ہوں گے، اگر کسی نے بی ایس آنر کیا ہوا ہے، 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے جو انٹرمیڈیٹ کے بعد کرتے ہیں تو اس کے 25 مارک ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکیڈمک ایس ٹی آئی پرائمری لیول کے لیے جو میرٹ بنے گا وہ اس طرح ہے، میٹرک کے 55 مارکس، ایف اے کے 15 مارکس، بی اے کے 15 مارکس اور ماسٹر کے 10 مارکس۔ اگر اس نے ایف اے بی ایس آنر کیا ہوا ہے تو اس کے 25 مارکس ہوں گے یعنی ایف اے کے بعد۔ اور انٹرویو کے جو ہیں وہ 5 مارکس ہوں گے، اس میں کمیونیکیشن سکلز 1 نمبر کا ہے، پیڈاگوجیکل سکلز 2 نمبر کا ہے، اور سبجیکٹ نالج
2 نمبر کے اے ہیں. اس طرح یہ 100 نمبر کا میرٹ بنتا ہے STI پرائمری لیول یعنی پرائمری سکول کے لیے. جو ایک میرٹ بنے گا جو اس کے لیے ایک یہ کرائٹیریا بنایا گیا ہے. اسی طرح STI ایلیمنٹری لیول کا جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے تو اس کا کیا ہے, یعنی جو ایلیمنٹری لیول پر اپلائی کرے گا کینڈیڈیٹ اس کے دا میرٹ کیسے بنے گا. جی ہاں, تو FA 15 مارکس کا ہوگا, سیکنڈری اسکول 15 نمبر کا ہوگا, یعنی میٹرک کے 15 نمبر, FA کے 55 نمبر, BA کے 15 نمبر, ماسٹر کے 10 نمبر, اور اگر BS کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کے 25 مارک ہوں گے. اور انٹرویو کے جو ہیں 5 نمبر, کمیونیکیشن سکلز 1 نمبر کا, پیڈاگوجیکل سکلز 2 نمبر کے, اور سبجیکٹ نالج 2 نمبر کا ہوگا. تو اس طرح یہ 100 نمبر کا جو کرائٹیریا ہے ایلیمنٹری لیول پہ جو اپلائی کرے گا اس کے لیے یہ میرٹ بنے گا. جی ہاں ناظرین, آگے بھی ویڈیو کو آپ سکپ نہیں کریں گے, آگے اس کا اور بھی ہیں بہت زبردست معلومات ہیں آپ کے لیے, تو اس کو پورا دیکھنا ہے. اسی طرح STA سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول لیول جو ہے, یعنی کہ میٹرک ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو امیدوار, تو ان کے لیے کیا میرٹ بیس ہوگی. یعنی میٹرک کے 15 نمبر ہوں گے, FA کے بھی 15 نمبر ہوں گے, اور اس کے ساتھ گریجویشن کے 55 نمبر ہوں گے. جو کینڈیڈیٹ ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری میں اپلائی کرے گا تو اس کے اس طرح میرٹ بنے گا, اور 5 نمبر کا 10 نمبر کا ماسٹر ڈگری ہے, اور 5 نمبر کا 25 نمبر کے جو اگر اس بندے نے BS آنر کیا ہوا ہے تو 25 نمبر ہوں گے, اور 5 نمبر انٹرویو کے ہوں گے. جی ہاں ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک بار پھر کہوں گا کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کے ایک بار پھر کہوں گا کہ اس ریڈ بٹن آپ کے سامنے اس کو پریس کریں. اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں مارکس کیلکولیشن فارمولا کیا ہے. جو ہم اس کا مارکس نمبرات لیے ہوئے ہیں اس کی کیلکولیشن فارمولا آپ کے سامنے ہے. سلیکشن پروسیجر, کی سٹیپ اینڈ ٹائم لائن. جی ہاں, تو یہ سب سے پہلے مارک ابٹین ٹوٹل مارکس, مارک allocated up to 3 digit after decimal. تو یہ اس کا فارمولا ہے. اس کے بعد آگے سلیکشن پروسیجر کیا ہے, کی سٹیپ. جی ہاں ناظرین, چناؤ منتخب کرنے کا جو پروسیجر ہے, طریقہ کار ہے, وہ کیا ہوگا. سب سے پہلے تو ہے اشتہار دیا جائے گا 1 جولائی 2021 کو. اس کا اشتہار دیا جائے گا سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اشتہار ہوگا, اور STI کا فیس وائز گورنمنٹ ویب سائٹ, نیشنل نیوز پیپر اینڈ سوشل میڈیا پر جو ہے 1 جولائی 2021 کو اس کا اشتہار کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہے سبمیشن آف اپلیکیشن. جی ہاں ناظرین, کہ آپ اپلیکیشن کب اس کی سبمٹ کر سکتے ہیں. 15 جولائی 2021 کو آپ اپلیکیشن تھرو آن لائن ریکروٹمنٹ سسٹم ہوگی. کینڈیڈیٹ ول اپلائی تھرو دی آن لائن ٹیچر ریکروٹمنٹ سسٹم OTRS ان دی ڈیزائر اسکول بیفور دی کلوزنگ ڈیٹ. یعنی 15 جولائی تک جو اس کا ہے آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں آن لائن OTRS کے ایک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ہوگا. اس کے بعد پری انٹرویو میرٹ لسٹ. جی ہاں ناظرین, انٹرویو سے پہلے ایک میرٹ لسٹ ہوگی, وہ کب ہوگی 19 جولائی 2021 کو یہ ہوگی. میرٹ لسٹ جاری کی جائے گی. OTRs will generate the school specific pre-interview lists and merit list for candidate will be available on the OTRS. 19 جولائی 2021 کو
प्री मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी इंटरव्यू से पहले। उसके बाद है स्कूल काउंसिल रिक्रूटमेंट कमेटी SCRC, 19 जुलाई को ये कमेटी बैठेगी और उसके साथ स्कूल काउंसिल रिक्रूटमेंट जो है ये कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले हेड टीचर विल कन्वे द मीटिंग ऑफ द स्कूल काउंसिल एंड रिसीव nomination for the recruitment committee as per the prescribed composition। जी हाँ नाज़रीन, ये कमेटी होगी, कौन कौन होगा। सबसे पहले जो है हेड टीचर होगा, उसके बाद को चेयरपर्सन यानी स्कूल काउंसिल का जो शरीक चेयरपर्सन है वो होगा, पेरेंट मेंबर होगा, ये भी कमेटी का मेंबर होगा, जनरल मेंबर ये स्कूल काउंसिल के जो मेंबर हैं, और टीचर मेंबर ये स्कूल कमेटी के जो मेंबरान होंगे, ये रिक्रूटमेंट कमेटी के होगी। और इसके बाद इंटरव्यू की बारी आएगी। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले एक बार फिर मैं कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको सारी मालूमात हो जाएंगी। जी हाँ, in consultation with the school council recruitment committee SCRC, the head teacher will announce the dates and organize the interview within the stipulated timeline and will notify the candidate by telephone call, SMS and paste the notice on the school gate। जी हाँ नाज़रीन, कब होगा हायर सेकेंडरी स्कूल की जो इंटरव्यू होंगे, यानी हायर सेकेंडरी स्कूल के जो इंटरव्यू होंगे वो कहाँ होगा, 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2021 को इसकी कमेटी बैठेगी और इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल टीचर के जो होंगे इंटरव्यूज वो 24 जुलाई से 26 जुलाई तक इंटरव्यू होंगे। इसके बाद इंटरव्यू के लिए एलिमेंट्री लेवल के जो टीचर अप्लाई किए होंगे उनको 28 जुलाई से 30 जुलाई तक इनको बुलाया जाएगा। इसी तरह प्राइमरी लेवल के मार्क्स ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी यूज्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, हाउएवर द कैंडिडेट एब्सेंट इन इंटरव्यू शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। जी हाँ नाज़रीन, तो जो प्राइमरी लेवल के टीचर है जिन्होंने अप्लाई किया होगा प्राइमरी स्कूल में, उनके जो इंटरव्यू होगा वो 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक ये इंटरव्यू किए जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई किया होगा उसका इंटरव्यू होगा 20 जुलाई से 22 जुलाई तक, और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने हाई स्कूलों में अप्लाई किया होगा वो 24 जुलाई से 26 जुलाई तक इंटरव्यू होंगे, और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मेल फीमेल जिन्होंने एलिमेंट्री स्कूलों में अप्लाई किया होगा 28 जुलाई से 30 जुलाई तक उनके इंटरव्यूज होंगे, और ऐसे कैंडिडेट उम्मीदवार मेल फीमेल जिन्होंने प्राइमरी स्कूल में अप्लाई किया होगा 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक उनके इंटरव्यूज होंगे। जी हाँ नाज़रीन, और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी ये देख रहे हैं, ये आपके सामने है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल में जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट 23 जुलाई 2021 को जारी की जाएगी, और इसी तरह जिन्होंने मैट्रिक यानी हाई स्कूल में अप्लाई किया होगा मेल फीमेल उम्मीदवारों ने, उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 27 जुलाई 2021 को जारी की जाएगी। और इसी तरह जिन्होंने एलिमेंट्री स्कूलों में अप्लाई किया होगा मेल फीमेल, उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है 31 जुलाई 2021 को जारी की जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। और इस तरह आखिर में जो प्राइमरी लेवल पे जिन्होंने अप्लाई किया होगा मेल फीमेल उम्मीदवारों ने, तो उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 4 अगस्त 2021 को ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, इसके बाद है इंटर्नशिप लेटर कब जारी होगा या आपके आर्डर कब जारी होंगे, ये आपके साथ शेड्यूल आ गया है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई किया था उनका जिनका मेरिट बन गया होगा तो वो 5 अगस्त
21 को उनके फाइनल आर्डर जारी कर दिए जाएंगे। और इसी तरह जिन उम्मीदवारों ने मैट्रिक यानी हाई स्कूलों में अप्लाई किया तो उनके जो आर्डर हैं इंटर्नशिप के 7 अगस्त 2021 को जारी कर दिए जाएंगे। और इसी तरह इसके बाद जो एलिमेंट्री लेवल पर जिन मेल फीमेल हजरात ने अप्लाई किया था और जिनका मेरिट बन जाएगा 9 अगस्त 2021 को उनको आर्डर जारी कर दिए जाएंगे। और आखिर में ऐसे हजरात जिन्होंने जो मेल फीमेल जिन्होंने प्राइमरी लेवल पर अप्लाई किया था और उनका मेरिट बन जाएगा तो उसके आर्डर जो हैं 11 अगस्त 2021 को जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, इसके बाद है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। इसके बाद जो सीटें खाली रह जाएंगी तो उसके बाद यानी 15 दिन के बाद विद इन 15 डेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी ऐसे पता चलेगा कि कुछ सीटें खाली रह गई हैं तो 15 दिन के बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके जो हैं जो उम्मीदवार मेरिट पर आएंगे उनके आर्डर जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, आप ये देख रहे हो टर्म एंड कंडीशन क्या है, अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। इसकी टर्म एंड कंडीशन भी है कि हेड टीचर विल मेंटेन दी सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर फॉर STI एंड आल्सो अपडेट दी अटेंडेंस एट SIS ऑन डेली बेसिस। जी हाँ नाजरीन, ये टर्म एंड कंडीशन क्या है कि हेड टीचर जो है वो स्कूल का प्राइमरी का हो सकता है, एलिमेंट्री का हो सकता है, या हाई स्कूल का हेड टीचर है, या हायर सेकेंडरी स्कूल का हेड टीचर है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट STI वाले जो टीचर मुंतखब किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे, तो उनका जो रजिस्टर है अलहदा डेली बेस पर उसकी अटेंडेंस लगेगी और SIS ऐप पर भी उनकी हाजिरी लगाई जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, ये टर्म एंड कंडीशन है। इसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ STI विल बी मॉनिटर थ्रू COT एंड ITSP। इसके बाद यानी हेड टीचर और सारे STI की जो परफॉर्मेंस है वो भी नोटिस की जाएगी। तो सबसे बेहतरीन मरहला खुशी का क्या है, पेमेंट ऑफ स्टिपेंड। जी हाँ नाज़रीन, जो इसका तनख्वाह है, इस जो आरजी टीचर भर्ती किए जाएंगे उनकी क्या क्या तनख्वाह होगी, तो ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल का जो टीचर है उसकी 1200 यानी डेली होगी और पर डे की, और जो मैक्सिमम उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा होगा वो 30,000 रुपये पर मंथ होगा। यानी हायर सेकेंडरी स्कूल का जो टीचर है 1200 रुपये डेली और 30,000 रुपये महीना। इसी तरह हाई स्कूल में जो टीचर भर्ती होगा उसकी 1000 रुपये पर डेली होगी और 25,000 रुपये महीना होगा। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल की 800 रुपये डेली होगी, जो यानी मिडिल स्कूलों में जो तैनात होंगे उनकी 800 रुपये डेली होगी और 20,000 रुपये उनकी तनख्वाह होगी पर महीना। और प्राइमरी स्कूल में जो भर्ती किए जाएंगे 720 रुपये उसकी डेली होगी और 18,000 रुपये पर मंथ उसकी तनख्वाह बनेगी। जी हाँ नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं आपके सामने बिल्कुल ये पेमेंट ऑफ जो मुआवजा है टीचर का जो भर्ती किए जाएंगे प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। तो प्राइमरी की 18,000 होगी, एलिमेंट्री टीचर्स की 20,000 होगी और इसी तरह सेकेंडरी टीचर की 25,000 होगी और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो है STI है उसकी 30,000 रुपये पर मंथ होगी। नोट, ये मंथली स्टिपेंड जो है मंथली स्टिपेंड ऑफ STI फॉर ए पर्टिकुलर लेवल, टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, नंबर ऑफ डेज द STI हैज परफॉर्म हिज या हर ड्यूटीज। टेन्योर आगे है नाजरीन, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन आपके लिए एक मालूमात है, सब कुछ डिटेल से आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको पूरी मालूमात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आखिर तक आप देखेंगे तो इसकी पूरी डिटेल है, मालूमात, सही मालूमात है, आप इसको देख लें। टेन्योर ऑफ इंटर्नशिप। जी हाँ नाज़रीन,
اس کا جو مدت ہوگی کتنی ہے، اس کی جو آپ عارضی ٹیچر رکھا جائے گا گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے، کتنا اس کا دورانیہ ہوگا. 1 academic session or till the arrival of regular incumbent contract appointee, whichever is earlier. In case a new vacant saturation occurs or internally resigns or is not willing to join, the next candidate in the merit list shall be given an opportunity to serve as internally for the remaining period of contract with the aforementioned criteria. جی ہاں ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو مدت ہے اس کی ملازمت کی، یہ ایک تعلیمی سال ہے، یعنی ایک سال کے لیے. فرض کیا اگست میں آپ کی ملازمت ہوتی ہے، اگست سے اگست تک اس کا دورانیہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہوگی اگر آپ کی پوزیشن، آپ کی محنت اچھی ہوگی تو اس کو دورانیہ کو نیکسٹ سال کے لیے بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹرم آف انٹرنشپ پلیسمنٹ شیل بی پیورلی ٹیمپریری. یہ جو ملازمت آپ کو دی جائے گی بالکل کنٹریکٹ بیس پر، اور سٹاپ گیپ ارینجمنٹ which can be terminated by the selection committee at any time due to unsatisfactory performance. اگر آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے، غیر تسلی بخش ہے، تو کمیٹی جو ہے ریکروٹمنٹ کمیٹی آپ کو فارغ کر سکتی ہے. جوائنٹ پیریڈ STI will have to assure acceptance of internship letter to school within 7 days after the issuance of internship letter, otherwise stand withdraw یا cancel. جی ہاں ناظرین، اگر جب آپ کی آرڈر ہو جائیں گے، جوائننگ پیریڈ کیا ہے، اگر آپ 7 دن کے اندر اس آرڈر جو جاری ہوا ہے آپ کو، اگر وہ 7 دن کے اندر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں ٹھیک، ورنہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ کینسل کر دیے جائیں گے. جی ہاں ناظرین، ایک پتے والی بات اور اہم بات آ گئی، لیو، چھٹی. یعنی آپ چھٹی کتنی لے سکتے ہیں؟ کیجول لیو پر منتھ وداؤٹ اسٹیپینڈ آر انٹائٹل ٹو STI. جی ہاں ناظرین، لیو بھی آپ کو وداؤٹ اسٹیپینڈ یعنی کہ معاوضے کے بغیر آپ چھٹی لے سکتے ہیں. جی ہاں ناظرین، کہ لیو جو ہے 2 کیجول لیوز پر منتھ، 2 آپ کو سی لیو مل سکتی ہیں وداؤٹ اسٹیپینڈ اور پینشنڈ. جی ہاں ناظرین، نو رائٹ آف ریگولر پلیسمنٹ. اس کے اب مین چیز یہ آ گئی ہے کہ پلیسمنٹ شیل ناٹ کنفر رائٹ ٹو آف ریگولر پلیسمنٹ نار شیل سچ پلیسمنٹ بی ریگولرائز انڈر اینی circumstances. The interns shall be entitled only 1 chance and contract should not be extended at any cost. جی ہاں ناظرین، یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کہو کہ ہمیں ریگولر کر دیا جائے. یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کو ہمیں اس اپنا پیریڈ، ہمارا پیریڈ آگے کر دیا جائے. کسی حالات میں بھی آپ کو ریگولر نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات کہ TADA نو TADA از ایڈمیشیبل ٹو STI. آپ کو TADA نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد اور ایک اہم بات ہے ٹرانسفر. جی ہاں ناظرین، دا پلیسمنٹ شیل بی نان ٹرانسفرایبل اینڈ اسکول اسپیسیفک اونلی. جو آپ اس پوسٹ پر اگر آپ کے آرڈر ہو گئے ہیں تو اسی پوسٹ پر آپ کو اسی سکول میں رہنا پڑے گا جب تک آپ کا پورا سیشن مکمل نہیں ہوتا. ٹرانسفر نہیں ہو سکتا آپ کا، نان ٹرانسفریبل ہے. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ یہ بھی آپ کو
دینا پڑے گا. این ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ول بی awarded to the candidate after successful competition of his اگر جب آپ کے مدت ملازمت مکمل ہو جائے گی تو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جائے گا. جی ہاں ناظرین، اس کے بعد ہے ناظرین ویڈیو کو صحیح طریقے سے آپ دیکھیں گے اور آخر تک دیکھیں تاکہ اس کی معلومات آپ کو پوری ہو جائے. اپلیسمنٹ تھرو فیک یا بوگس ڈاکومنٹس. جی ہاں ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس سروس کے دوران سروس کے لیے اس عارضی تقرری کے لیے آپ نے بوگس ڈاکومنٹس لگائے ہیں اور چھان بین کے کرتے وقت کسی بھی ٹائم اگر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں بوگس نکل آئے، تقرری آپ کی ختم کر دی جائے گی اور آپ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی لازمی کی جائے گی. اپیلنٹ اتھارٹی. جی ہاں ناظرین، آپ کس اتھارٹی کو اپیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپیلنٹ اتھارٹی may review the school's council decision as set out in the school council policy. Appellate authorities decision will be final. جی ہاں ناظرین، یہ اپیلنٹ اتھارٹی ہیں. کون کون سی ہیں؟ ہائر سیکنڈری اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ ڈی او سیکنڈری کو اپیل کر سکتا ہے. اسی طرح سیکنڈری اسکول کا جو ٹیچر ہے جو اپوائنٹ ہوا ہے وہ ڈی او سیکنڈری کو بھی کر سکتا ہے. ایلیمنٹری اسکول کا جو ہے ڈپٹی ڈی او ایلیمنٹری کنسلڈ جو ہے اس کو اپیل کر سکتا ہے. اسی طرح پرائمری اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ اے ای او جو کنسرن متعلقہ اے ای او ہوگا اس کو یہ کر سکتے ہیں اپیل. ہیڈ ٹیچر ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ ٹیچر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ انرولمنٹ آف جو اسٹوڈنٹس کی ہے سیکنڈ شفٹ کلاس ول ناٹ بی کنسیڈر، وہ نہیں کی جائے گی ایس ٹی آئی کے لیے. جو سیکنڈ کی کلاس کی جو سیکنڈ شفٹ کی جو کلاسیں ہیں ان کی انرولمنٹ حاضری جو ہے وہ تصور نہیں کی جائے گی. اور ہیڈ ٹیچر فاؤنڈ گلٹی پایا جائے گا اگر اس نے یہ کچھ کیا جائے اور اس کو پیڈا ایکٹ 2006 کے مطابق اس کی سزا ہو جائے گی. اسی طرح اگر ایس ٹی آئی جو ہائر کیا گیا ہے اکیڈمکس ایز پرپوز ہیڈ ٹیچر آف کنسرنڈ اسکولز آر ڈائریکٹڈ ناٹ ٹو یوٹیلائز دیئر سروس ان رننگ دی ایڈمنسٹریشن افیئرز آف دا اسکول. اسی طرح اس کے بعد آ گیا دا ہیڈ ٹیچر ول مارک دی ایس ٹی آئی ڈیلی اٹینڈنس اسٹیٹس آن سیس. ہیڈ ٹیچر جو ہے ڈیلی بیس پر سیس پر اس کی حاضری مارک کرے گا. اور اس کے بعد یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی غلط ایکشن کیا گیا تو اس کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی یہ بڑھ گئی ہے، ویڈیو کا ٹائم بڑھ گیا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی سی رہ گئی ہے. میں آپ کو بس جلدی اس کو ختم کرتا ہوں. ٹاسک پریلیمنری ارینجمنٹ کیا ہے؟ ٹاسک ہے پریپریشن آف جو ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. یہ ٹائم لائن ہے 17 فروری کو اس نے کیا ہے اور او ٹی آر ایس جو ہے یہ 26 فروری کو 2021 کو. اور اپڈیشن آف ڈرافٹ لیٹر آف انٹرشپ یہ ایس ای ڈی کے کرے گی 3 مارچ 2021 کو. اپڈیشن انٹرگریشن آف پی آئی ٹی بی اینڈ پی ایم آئی یو 10 مارچ کو 2021 کو یہ کرے گی. اور اسی طرح یہ 13 اگست ان کرپشن آف ڈیٹا فائنل سلیکٹی ان کورٹ اینڈ آئی ٹی سے 13 اگست تک یہ سارا پروسیس مکمل کیا جائے گا. جی ناظرین اب یہ ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹیل آف ویکنٹ پوسٹ ہیں، یہ کتنی ہیں یہ آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں کیونکہ 6 ضلع میں یہ پوسٹیں کی جائیں گی. کون کون سی ہیں؟ یہ ڈی جی خان ہے، یہ پی ایس ٹی ڈیرہ غازی خان پی ایس ٹی کی 1176 سیٹ ہے ویکنٹ ایریا اور 588 ایس ٹی آئی کے لیے نامزد کیا گیا ہے. اسی طرح ای ایس ٹی کی پوسٹ 357 ہے، 179 سیٹ ایس ٹی آئی کے لیے نامزد کی گیا ڈی جی خان کے ضلع ہے اور ایس ایس ٹی کے لیے 45 سیٹیں ہیں. اسی طرح گوجرانوالا پی ایس ٹی گوجرانوالا کی یہ سیٹیں ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے
गुजरांवाला PST की सीटें हैं 1031 सीट STI के लिए, और EST की 403 गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की, और 111 जो है SST की, और 56 है SST की सीटें मुकर्रर की गई हैं। इसी तरह रहीम यार खान ज़िला है, आप देख रहे हैं कि 1964 टोटल सीटें हैं, खाली जो है 982 सीट STI के लिए फाइनल की गई हैं, और EST टीचर्स के लिए 325 सीटें, 650 में से 325 सीटें जो हैं वो फाइनल की गई हैं STI के लिए। इसी तरह रहीम यार खान ज़िला है और 103 SST टीचर हैं, 51 सीटें STI के लिए फाइनल की गई हैं, और रहीम यार खान में SS की जो है 116 सीटें हैं, 58 सीटें STI के लिए मुकर्रर की गई हैं। अब मियांवाली का ज़िला है, ये PST की 595 सीट में से 298 सीटें मुकर्रर की गई हैं। EST के लिए 102 है, SST के लिए 94 हैं, और SS के लिए 49 सीटें मुकर्रर की गई हैं। राजनपुर का ज़िला PST के लिए 319 सीटें मुकर्रर की गई हैं राजनपुर, और EST के लिए 112 हैं राजनपुर, SST के लिए 49 सीटें हैं, और राजनपुर SS के लिए 30 सीटें मुकर्रर की गई हैं। तो नाज़रीन, सियालकोट का ज़िला PST के लिए टोटल सीटें 2414 1207 सीटें मुकर्रर की गई हैं STI के लिए, और 418 सीट EST की मुकर्रर की गई हैं। SST की 213 सीटें मुकर्रर की गई हैं, और सियालकोट की जो SS की सीटें हैं 286 में से 147 सीटें मुकर्रर की गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वीडियो अगर आपको ये ख़त्म हो गई है, हम माशाल्लाह हम उस पर पहुंच गए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी काविश, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब का रेड बटन बिल्कुल आपके सामने है, उसको प्रेस करें, और उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जल्दी और आसानी से आपको उसकी अपडेट मिल सके। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। एक नई